السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توبہ کے کئی مراتب ہیں اور کئی منازل ہیں۔ اصولی طور پر توبہ کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رخ پھیرنا ہے، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی۔ ظاہر میں بھی اللہ کی طرف منہ کرنا، اللہ کی طرف رخ کرنا، اللہ کی طرف التفات کرنا، اللہ کی طرف توجہ کرنا۔ باطن میں بھی اللہ کی طرف انابت کرنا، یہ توبہ ہے۔ توبہ کا مطلب اہل علم نے لکھا ہے کہ بندہ اپنے رب کی طرف طالب بن کر رجوع کر لے تو یہ توبہ ہے۔ اور توبہ جزوی صفت نہیں ہے، کلی صفت ہے۔ توبہ مومن کا فعل تو خیر ہے، لیکن فعل سے بڑھ کر، عمل سے بڑھ کر یہ صفت ہے۔ توابین یہ مومنین کی صفت ہے، جس طرح خاشعین، زاہدین، مخبتین، محسنین یہ مومنین و مومنات کی صفات ہیں۔ اس طرح مومن کی ایک صفت، مومنین و مومنات کی ایک صفت توابین ہے۔ توابین اللہ کی رحمت کی طرف پھرنے والے، رجوع کرنے والے۔ اب ایک توبہ گناہ اور خطا پر ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ خطا اور گناہ پر شرمندہ ہو جائے، دلگیر ہو جائے، موشوش ہو جائے، گریہ کرے، بیدار ہو جائے کہ وسواس شیطانی سے اور خطوات شیطانی کی گرفت میں کیوں آ گیا؟ میں نے اپنے نفس کے سرمایہ کو امارہ کے راستے پر کیوں ڈال دیا؟ تو یہ ہے توبہ ندامت۔ اہل باطن، اہل سر اس کی حقیقت اس طرح بیان کرتے ہیں کہ بندہ ندامت کے ساتھ، اپنی گناہ پر ندامت کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ ندامت کے ساتھ بندہ ندامت کے ساتھ اپنے رب کی طرف رجوع کر لے، پھر اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اس پر متوجہ ہو جائے۔ بندے کی توبہ یہ ہے کہ ندامت کے ساتھ اپنے رب کی طرف رجوع کرے، اور اللہ کی توبہ یہ ہے کہ اپنے رحمت کے ساتھ اپنے بندے پر متوجہ ہو جائے، کرم فرما لے۔ یہ توبہ خطا کاروں کی ہے۔ اگلی توبہ ابرار کی ہے۔ ابرار کی توبہ گناہ پر نہیں ہوتی، وہ غفلت پر ہوتی ہے۔ اگر ان سے کہیں کچھ وقت کے لیے غفلت ہو جائے، یہاں پر وہ شعر بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ سلطان باہو قدس اللہ سرہ العزیز جو فرماتے ہیں، جو دم غافل سو دم کافر۔ غفلت کو صوفیاء اکرام اور عشاق عظام کفر سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو ابرار و اخیار کی توبہ وہ ہوتی ہے غفلت پر، کہ اگر کہیں ان کو محسوس ہو کہ احوال و مقامات و تمکینات میں ہم سے کچھ صرف نظر ہو گئی ہے، تو پھر وہ اللہ کی حضور توبہ کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں توبہ انابت۔ یہ توبہ ندامت نہیں، یہ توبہ انابت کہ مرد صالح، خاتون صالح، ابرار و اخیار انابت کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، اللہ نے کرم کے ساتھ ان پر رجوع فرمایا۔ اس سے اگلی توبہ، تیسری بڑی درجہ کی توبہ، وہ انبیاء کی توبہ ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام امت کے لیے اللہ کی مغفرت، بخشش اور شفقت انگیز کرنے کے لیے رجوع کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفاعت کے خزانے دے دیتا ہے۔ یہ انبیاء کی توبہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی ان معنوں میں ہے کہ اللہ میں زمین پر آ گیا ہوں،
اب میری ذریت ہوگی، ان کو بشری تقاضے لاحق ہوں گے، تو اللہ اگر کبھی ان سے کوئی فروغ گزاشت ہو جائے تو ان پر کرم فرما، اگر آپ ایک کریم رب ایسا نہیں کرو گے تو پھر تو وہ خسارے اور نقصان کا شکار ہو جائیں گے۔ آپ غور فرمائیے، وہ جمع کا صیغہ ہے، آدم علیہ السلام اور حوا سلام اللہ علیہ تو دونوں، ان پر تثنیہ کا اطلاق ہوتا ہے، وہ صیغہ جمع کا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ دراصل انہوں نے اپنی اولاد کے حوالے سے کہا ہے، اپنی ذریت کے حوالے سے۔ یہ نبی کی توبہ ہے، یہ توبہ جو ہے اس کا مطلب ہے اپنی ذریت کے لیے مغفرت اور بخشش چاہنا، پھر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی طرف سے ان پر شفاعت کے خزانوں کا امڈ آنا، یہ توبہ کی حقیقت ہے۔ اور توبہ وجود کے اندر بھی ہوتی ہے، صرف باہر نہیں، اندر۔ حضرت امام کشیری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے استاد مکرم حضرت شیخ ابو علی دقاق قدس اللہ سرہ العزیز کی بات نقل کی ہے اپنے رسالہ میں، کہ ان کے پاس ایک مرید آیا اور اس نے کہا حضور میں نے بڑا سفر کیا ہے۔ تو آج جناب نے فرمایا بیٹے اس راستے میں سفر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، سفر زمین پر نہیں، سفر قلب کی سرزمین پر، کہ اپنے وجود کے اندر آدمی تمام منکرات سے، تمام قبحات سے، تمام برے ارادوں سے، تمام رذائل سے الگ ہو جائے، فارق من القبیحات وسارع الی الحسنات، تمام قبیحات سے الگ ہو جائے اور حسنات کی طرف ملتفت ہو جائے، لیکن وجود کی سرزمین کے اندر باطن میں توبہ کا سفر ظاہر میں نہیں ہوتا، توبہ کا سفر باطن میں ہوتا ہے۔ خدا کریم ہمیں توبہ کا یہ سفر نصیب کرے۔ جزاکم اللہ۔